جب ہم بات کرتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، دنیا چاند پر جا رہی ہے، اور ہمارے ہاں جی ایک مسئلہ ہے جو ہم سال ہر سال سے دیکھ رہے ہیں، وہ ہے جی کچے کے ڈاکو۔ کچے کا علاقہ جہاں پہ پولیس نہیں پہنچ پاتی، لیکن ڈاکوؤں نے وہاں پر پوری ایک الگ ہی پیرل اپنی ورلڈ انہوں نے آباد کر رکھی ہے، اور وہاں پر ان کے پاس ایسے ایسے ہتھیار ہیں، ایسی ان کے پاس کیا کہنا چاہیے، ہتھیاروں سے لیس چیزیں ہیں، اور وہاں پر ایون سم ٹائمز یہ بتایا جاتا ہے جی ان کے پاس تو بختر بند گاڑیاں بھی ہیں۔ تو یہ بہت کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے بہرحال یہاں پر کتنے ہی زیادہ آپریشنز ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوری طریقے سے نہ ان علاقوں کا صفایا ہوتا ہے، نہ ہی ان کچے کے ڈاکوؤں سے جان چھوٹتی ہے، بلکہ اب یہ نئے نئے جو ہے طریقے اپنا رہے ہیں۔ کس طریقے سے اب انہوں نے جی آپریشن کو رکوانے کے لیے، کیونکہ پولیس کی جانب سے باقاعدہ طور پر پنجاب اور سندھ کی پولیس لگی ہوئی ہے کہ کچے کے علاقوں سے ان ڈاکوؤں کا خاتمہ ہو، یہ آپریشن کافی ٹائم سے جاری ہے، لیکن ڈاکوؤں نے آپریشن رکوانے کے لیے اب بچوں کو اغوا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بچوں کے اغوا کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈاکو اب تک کندکوٹ سے 7 بچے اغوا کر چکے ہیں۔ ڈاکو گھر کے باہر کھیلتے ہوئے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ساتھ ہی پھر ان کے حوالے سے تاوان کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ گزشتہ روز 3 سال کی علیشا کو اغوا کیا گیا، 6 سال کا صداقت عید کے دن سے لاپتہ ہے، 3 سال کا عظیم، 8 سال کا فرحان سومرو، 11 سال کا مقبول میرانی، 10 سالہ بچہ جے دیپ اور 8 سال کی کوثر ڈاکوؤں کے نرغے میں ہے۔ مغوی بچوں کے والدین کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہاں پہ آپ کے بچے ہمارے پاس ہیں، آپ نے تاوان دینا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ غریب ہیں، کس طریقے سے تاوان بھی اگر ادا کرنا چاہیں تو کیسے کریں، تاوان کی رقم کہاں سے لائیں۔ متاثرہ خاندانوں نے شکوہ کیا ہے کہ پولیس تعاون نہیں کر رہی ہے، اور شہری اور تاجروں کی جانب سے ڈاکو راج کے خاتمے کے لیے فوجی آپریشن کا مطالبہ اب زور پکڑتا جا رہا ہے، یعنی کہ اب سب کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پولیس کے بس کی شاید بات نہیں ہے، اب اس حوالے سے مزید کچھ کرنا ہوگا۔ تو جناب کیا صورتحال ہے، اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جو بچے اغوا ہوئے ہیں یہ اب تک کیوں بازیاب نہیں کرائے جا سکے، اور جو کال کرتے ہیں تو پھر یہ ٹریس کس طرح سے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو ایس ایس پی کشمور عرفان سمو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بتائیے گا عرفان صاحب، یہ بچوں کی تعداد 7 ہے، اب ظاہر ہے ڈاکو آپ لوگوں کو بھی پریشرائز کر رہے ہیں، ڈھال بنایا ہوا ان بچوں کو، لیکن ان کی بازیابی کے لیے کیا کوششیں کی گئی ہیں اب تک؟ دیکھیں، پچھلے چند ماہ سے ہم کنٹینیوسلی کشمور کے جو کچا علاقہ ہے وہاں پر ہم آپریٹ کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ابھی تک کوئی 16 ڈاکو یہاں پر ہلاک ہوئے ہیں، اور اسی طرح کوئی 10 سے زیادہ ڈاکو جو ہے جو کہ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں، اور 1900 کے برابر کوئی فگر ہے جہاں پر پی اوز اور ایبسکانڈر جو مختلف کیسز میں انوالو تھے وہ ہم نے گرفتار کر کے جیلوں کی طرف بھیجا ہے۔ ابھی جس طرح آپ نے بریف کیا کہ کچھ بچے بالکل اس وقت بھی ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں، جو کہ ٹیکٹک استعمال کر رہے ہیں بیسیکلی کہ پولیس کو ڈیمولائز کرنا، یا جو فورسز کے خلاف کام کر رہے ہیں کچے کے اندر وہ ڈیمولائز ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارا آپریشن ہے وہ تیزی سے چل رہا ہے۔ ابھی آپ نے فرحان سبرو کا ذکر کیا، تو اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 1 ہفتے میں ہم اسی علاقے میں، کچے کے علاقے میں، اس بچے کی بازیابی کے لیے ہم آپریشن کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 2 ڈاکو بھی یہاں پر ہلاک ہوئے، اور 7 جو اس میں ڈیکوئٹس ہیں وہ ہمارے کسٹڈی میں، جن کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے 1 ہفتے میں ہی ایک بچہ جو کہ لاشاری بائی کاس تھا، اس کو ہم نے یہاں پر سیفلی ریکور کیا ہے، اور ہماری کیسے ریکور کیا ذرا یہ بتائیے گا، تاکہ ظاہر ہے دوسرے جو والدین ہیں انہیں بھی کوئی ڈھارس ہو۔ جی، اس میں یہ کہ میں آپ کو تھوڑا بریف کروں کہ جو کشمور کا کچا علاقہ ہے وہ 72 کلومیٹر پہ مشتمل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کشمور ڈسٹرکٹ ہے، دس از ٹرائی جنکشنل ڈسٹرکٹ، جس کو ایک طرف سے پنجاب بارڈر کرتا ہے، اور دوسری طرف سے بلوچستان کو 67 کلومیٹر بلوچستان کا جو بارڈرنگ ایریا ہے۔ تو یہ ایک جو علاقہ ہے یہ الانگ وتھ پنجاب یہ کنٹینیو کرتا ہے، جو جنگل ایریا، جو ریورائن بیلٹ ہے، جہاں پر یہ ڈاکو کا جو چند پیکٹس جو کہ انفیسٹڈ ہیں۔ تو اس میں ہم جہاں جہاں پر بھی ڈاکوؤں کی ہمیں اطلاع ملتی ہے تو وہاں پر ہم آپریشن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرحان سبرو کے لیے پچھلے چند دنوں سے ہم مسلسل ایک بخشاپور کا علاقہ ہے جہاں پر ڈاکوؤں کی موجودگی ہے، جہاں پر ہم آپریٹ کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جو ڈاکو ہیں وہاں پر ہلاک بھی ہوئے ہیں، اور اس میں 3 دن پہلے کوئی 3 جو مغوی ہیں وہ ہم نے وہاں سے ریکور کیے ہیں۔ اس میں یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے، تو وہ کیا تاوان دے کے ریکور کیے گئے؟ نہیں، پولیس ایفرٹس میں آپ کو پیورلی پولیس ایفرٹس کی بھی بات کر رہا ہوں کہ تھرو پولیس ایفرٹس، تھرو پولیس آپریشن
کوئی 3 بندے ہم نے 3 دن پہلے وہاں سے ریکور کیے. اور یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ پچھلے جو کرنٹ ایئر ہے یہاں پر کشمور پولیس نے کوئی 75 جو مقوی جو کہ ڈاکو کے قبضے میں تھے وہ تھرو پولیس آپریشن ہم نے یہاں سے ریکور کیے. ابھی جو آؤٹ اسٹینڈنگ جو تعداد ہے کڈنیپرز کی وہ بہت کم ہے, جن کے لیے بھی ہم مسلسل آپریشن کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز ذرا بتا دیں عموماً یہ توجہ پیش کی جاتی ہے کہ بھائی لوگ جو ہیں ایکچولی وہ ان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں, ہنی ٹریپ میں آ جاتے ہیں, کسی بھی طریقے سے لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو بچے ہیں یہ تو اپنے گھروں کی دہلیز سے اغوا ہوئے, جو ہمارے سامنے ڈیٹیلز آ رہی ہیں, اور کشمور سے, کنکوٹ سے, ایسے علاقوں سے ہوئے. تو ان کو تو روکا جا سکتا ہے, کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں سے مقابلہ اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ, بٹ ان وارداتوں کو تو روکا جا سکتا ہے. انہیں اتنی آسانی سے ایکسس کیسے ہے؟ جی بالکل, جس طرح آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. ابھی آپ کو میں ریسنٹ پاسٹ کی بات کروں کہ ایک گینگ جو کہ بچوں کو اغوا میں انوالو تھی, اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور ان میں سے کوئی 2 جو ڈاکوئٹس تھے وہ ایلیمنیٹ ہوئے اور کچھ بچے بھی ہم نے ان کی کسٹڈی سے ریکور کیے. یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ جس طرح آپ نے جیدیپ کا ذکر کیا اپنی گفتگو میں, تو یہ جو جیدیپ کی جو اغوا تھی, جس وقت ونس اگین فرام دی کچا ایریا, وہ کوئی پکے ایریا میں وہ نہیں آئے تھے, اسی کچے علاقے میں یہ آپریٹ کرے تھے اور وہیں سے ان کو کوئی بچہ مل گیا اور وہ اٹھا کے یہ لے گئے. لیکن جیسے ہی پولیس کو یہ اس کا نوٹس ہوتا ہے تو وہ جو آپریشن کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ جاری ہے. اور یہ پچھلے 5 مہینے سے مسلسل یہاں پر کشمور میں آپریشن کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں آپ کے چینل نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ کوئی ہمارے 10 شہادتیں ابھی ہو چکی ہیں. تو ایک مسلسل عمل ہے جو کہ کشمور پولیس اس میں. واٹ از دا پلان ناؤ؟ اب جو باقی بچے ہیں ان کو کیسے ریکور کرائیں گے؟ والدین تو سیٹسفائی نہیں ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پر فوج ہی آپریشن کرے تو کچھ ہو سکتا ہے, پولیس کے بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں, جس طرح میں نے آپ کو ابھی فگر بھی بتائی کہ پچھلے چند مہینوں میں کوئی 75 جو کڈنیپرز ہیں وہ پولیس نے ہی ریکور کی ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, ابھی کشمور کے چند پیکٹس ہی رہ گئے جہاں پر ہم نے ڈاکوئٹس کو نیرو ڈاؤن کیا ہوا ہے اور جہاں پر ہم ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور اسی دوران کوئی 16 ڈاکو ریسنٹلی ہلاک ہوئے. تو یہ جو آپریشن کا سلسلہ ہے یہ ابھی جاری ہے, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سندھ پولیس اور باقی جو ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس بھی ہیں کشمور کے, جس میں گھوٹکی ہو گیا, شکارپور ہو گیا, وہ بھی ایکولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد جو نتائج ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بریف کیا کہ دیکھیں جس طرح ایک بڑی فگر تھی کڈنیپرز کی, یا وہ بندے جو ٹریپ تھے ڈاکو کے قبضے میں تھے, ان کو ہم نے بازیابی کروایا. اور انشاءاللہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ کڈنیپرز ہیں ان کو بھی ہم جلد سے جلد بازیاب کروائیں گے. اور یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ جو ہنی ٹریپ کے جو انسیڈنٹس ہیں اس میں ایک واضح کمی اور ریمارکیبل ڈکلائن یہاں پر آیا ہے کشمور کے اندر. اور ہماری بھی کوشش ہے کہ جو زیادہ خطرناک کام یہ ہو رہا ہے کہ وہ تو چلیں پھر ٹریپ میں آ جاتے تھے, وہ تو پہلے اپنے علاقوں سے نکل کے آتے ہیں, شہروں میں آتے ہیں, دیہاتوں میں آتے ہیں, بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. کتنا تاوان مانگتے ہیں وہ ان بچوں سے, جو والدین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ بالکل جو کڈنیپنگ فار رینسم ہوتی ہے تو وہ مختلف جو پیسے ہیں وہ ڈیمانڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں تک ہم کشمور کی میں بات کروں, کہ جہاں تک پولیس کی بات کروں, کہ جو کیسز ہمیں رپورٹ ہو رہے ہیں یا ان رپورٹڈ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے نوٹس میں آ جاتے ہیں, ہم فوری طور پہ اس کی FIR بھی لانچ کرتے ہیں. اور یہ تھرو پولیس ایفرٹ ہی ہم ان سے جو بچے ہیں یا ایون جو کڈنیپرز ہیں باقی بھی وہ ریکور کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. عرفان سمو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور خاندان جو ہے متاثرہ, ان کی جانب سے شکوہ کیا جا رہا ہے کہ پولیس مدد نہیں کر رہی ہے, اور یہ صورتحال ہمارے سامنے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں ہم لگے ہوئے ہیں, 5 مہینے ہمیں ہو گئے ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ پولیس کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کوششیں نہیں کی جا رہی, نئی اسٹریٹجیز کے ساتھ اب یہ ڈاکو سامنے آتے ہیں. سندھ میں بچوں کے جو اغوا کی بڑھتی وارداتیں ہیں, اس پہ کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے بیورو چیف لالا اسد پٹھان. لالا بتائیے گا, پولیس کا ورژن تو ہمارے سامنے آ گیا, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب ہم تو اپنی طرف سے پوری کوششیں کر رہے ہیں, 10 شہادتیں بھی ہو گئی ہیں, 5 مہینے سے ہم لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ ایک نئی اسٹریٹجیز کے ساتھ آتے ہیں. یہ جو اغوا ہو رہے ہیں یہ تو اپنے علاقوں سے نکل کے آتے ہیں, کچے کے علاقے سے نکل کے آتے ہیں, اغوا کرتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا پورا نیٹ ورک ہے جو شہروں میں بھی پھیلا ہوا ہے؟ بالکل, آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ بالکل پورے شہروں میں, نہ صرف سندھ میں, پورے پاکستان کے شہروں میں ان کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے.
ان کے فیسلیٹیٹر جو ہیں وہ سیاسی لوگ بھی ان کے فیسلیٹیٹر ہیں, بیوروکریسی میں ان کے فیسلیٹیٹر ہیں, اور مقامی جو فیوڈلز ہیں ان میں ان کے فیسلیٹیٹر ہیں, پولیس میں ان کے فیسلیٹیٹر ہیں, اور باقی عام معاشرے میں تو ان کے فیسلیٹیٹر ہیں ہی ہیں. تو یہ پورے کا پورا ایک نیٹ ورک ان کا بنا ہوا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے جو میں بار بار ایک بات کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں, اور ARY نے سب سے پہلے اس بات پہ بہت بڑا جو ہے وہ آواز اٹھائی بہت بڑے طریقے سے. ہم نے یہ بتایا پاکستان کی انٹیلیجنسیا کو, اپنے پاکستان کے بیوروکریسی کو, اپنے پاکستان کی ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو بتایا کہ یہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے جو اربوں روپے میں اس وقت کھیل رہی ہے. نہ صرف اس میں اغوا برائے تاوان شامل ہے, بلکہ یہ جو ڈاکو فیکٹر انٹیریئر سندھ میں اس کچے کے علاقے میں آپریٹ کر رہا ہے, اس کچے کے علاقے میں تقریباً 2.5-3 لاکھ ایکڑ زمین ہے جس میں یہ پورے کا پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے. اس میں وہ سارے کے سارے جو سرکاری زمین ہے اس پر یہ جتنی بھی اجناس وہاں پر کاشت ہوتی ہیں وہ مفت میں وہاں سے اس کے ثمر لے رہے ہیں. دریائے سندھ آتا ہے اور جیسے اس کا پانی اترتا ہے تو اس کی صورت میں جو فش پونڈ وہاں پر بنتے ہیں تو وہ کروڑوں روپے کے فش پونڈ ہیں, اس سے وہ یہ اس کا ثمر لے رہے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ تمام اجناس اور فش پونڈ کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو پھر یہ اغوا برائے تاوان اور اس صورت کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ملا جلا کے اربوں روپے کی اکانومی ہے. اس اربوں روپے کی اکانومی سے پولیٹیشین فیضیاب ہو رہا ہے, لوکل فیوڈل فیضیاب ہو رہا ہے, بیوروکریسی فیضیاب ہو رہی ہے, اور طاقتور حلقے فیضیاب ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں نکلنا, ڈاکو بھی. پھر ان آپریشن سے کیا نتائج کی امید رکھی جائے؟ جی بالکل, ہمیں نتائج کی امید رکھنی چاہیے, کیونکہ اچھے آفیسر جب بھی آئیں گے وہاں پر, جس طرح ابھی عرفان سمبو آپ کے چینل سے بات کر رہے تھے, انہوں نے آ کے وہاں پر چیلنج قبول کیا ہے, لڑ رہے ہیں, اور مشکل حالات ہیں, ان کو لڑنا چاہیے, اور ان کو باقی تمام اسٹیک ہولڈر کو سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ اس ایلیمنٹ کا خاتمہ ہو, اس انڈسٹری کا خاتمہ ہو. جب تک اس انڈسٹری کا خاتمہ نہیں کریں گے امن امان نہیں ہو سکتا, اور یہ آگ پھیلتی جائے گی. دیکھیں آج صرف سندھ کے لوگ اغوا نہیں ہو رہے, پنجاب کی بہت بڑی تعداد یہاں پر مغویوں کی موجود ہے, باقی اور صوبوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر مغویوں کی صورت میں موجود ہے. تو یہ ایک انڈسٹری ہے. یہی تو سوال ہے کہ پنجاب کی پولیس, سندھ کی پولیس, آخر ڈاکو کتنی تعداد میں ہے, ایسا کیا ان کے پاس ہتھیار ہیں, ایسی کیا اسٹریٹجی ہے جو ان کو آؤٹ مینور نہیں کر سکتی ہے پولیس؟ دیکھیں پیسے کی صورت میں انہوں نے جو ہتھیار وہاں پر لیے ہیں, یہ سندھ پولیس کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے. جدید میں جدید ہتھیار جو ہے اس وقت سندھ کے ڈاکوں کے پاس ہے. ان کے ساتھ صرف ایک صورت میں لڑا جا سکتا ہے, وہ ہے ایک کلیکٹو وزڈم کے ساتھ. جب تک آپ تمام صوبوں کی پولیس اور جتنی بھی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ ان کے ساتھ منسلک ہوں, اور پاکستان فوج کی حمایت ان کے ساتھ منسلک ہو, اس صورت میں ہی ہم ان کا کلا کما کر سکتے ہیں. باقی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس سے ہم ان کا کلا کما کر سکیں. پولیس کے صرف کسی ایک ڈسٹرکٹ کی پولیس کی بس کی بات نہیں ہے کہ ان کا خاتمہ کر سکے, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں اندر جو ہے وہ جدید ہتھیار کے ساتھ موجود ہے. جس طرح پولیس اپنے ایک پورے طاقت کے ساتھ اندر جاتی ہے تو وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کا جو ہے مقابلہ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کا چینل بار بار رپورٹ کرتا رہا ہے ARY نیوز, کہ اب تک بہت بڑی تعداد میں جو نقصان ہوا ہے کسی بھی حالت میں وہ پولیس کا ہوا ہے. ڈاکوؤں کا کب نقصان ہوا ہے, کتنے ڈاکو مارے گئے ہیں, اگرچہ انتر مقابلے کی صورت میں دیکھا جائے, پولیس والے مارے گئے, آفیسرز مارے گئے, DSPs مارے گئے. تو یہ کیا اسٹریٹجی کا فقدان ہے لالا, یہ بھی بتا دیں. اور ساتھ میں پہلے تو یہ تھا کہ ہنی ٹریپ میں آ گئے لوگ, کسی نے فون کال کر کے بلا لیا, جھانسا دے کے بلا لیا. اب تو یہ بچوں کو ان کے گھروں کے دروازے سے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں, تو اس کو تو روکا جا سکتا ہے. کیا اسٹریٹجی کا فقدان ہے؟ اپنی اسٹریٹجی بہتر کرنی ہوگی. اور اغوا کیسے روکا جائے بچوں کا؟ دیکھیں اس میں صرف ایک ڈسٹرکٹ کی پولیس کام نہیں کر سکتی, کوئی بھی ثمر حاصل نہیں کر سکتی. جب تک کلیکٹو وزڈم نہیں ہوگا, پوری کی پوری صوبے کی پولیس اس میں انوالو نہیں ہوگی, تمام ڈسٹرکٹ کے پولیس
افسران اس میں انوالو نہیں ہوں گے تب تک یہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اب ایک چیلنج قبول کیا ہے ایک ڈسٹرکٹ کے ایس پی نے، تو اس کو سارے کے سارے جو ڈاکو ہیں وہ مل کر اس چیلنج کو اس کے ساتھ وہ اس کا کسی نہ کسی طریقے سے اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ بچوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ بچوں کے اغوا کا صرف مقصد یہ عمومی طور پہ وہاں پر جو مختلف قسم کے اقلیتیں ہیں ان کے بچوں کو اغوا کیا جاتا تھا، مگر مسلم کاسٹ کے بچوں کو اغوا نہیں کیا جاتا تھا۔ اب تو وہاں پر مسلم کاسٹ کے بچوں کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے، یعنی ڈاکو جو ہے وہ تھریٹ کر رہے ہیں پولیس کو اور ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگرچہ ہمارے خلاف آپریشن کرو گے تو ہم اس طرح کا عمل کریں گے، اور جس سے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے آپ پر ایک بہت بڑا پریشر کھڑا کریں گے، پریشر کریٹ کریں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ تھے، صورتحال کا انہوں نے ڈیٹیل سے جائزہ لیا ہے اور تجزیہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ کیا وجوہات ہیں اور کلیکٹو وزڈم کی ضرورت ہے اور تمام ڈسٹرکٹ کی پولیس کو انوالو ہونا ہوگا۔ اور یہ بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور وہ اکثر بیشتر یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ ظاہر انفلوئنشل لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے جس کی وجہ سے یہ کچے کے ڈاکو اتنے طاقتور ہیں۔ آگے